بیت الرضوان بھی کہتے ہیں، صلح حدیبیہ بھی کہتے ہیں، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ سے واپس ہوئے تو واپسی میں سورہ فتح نازل ہوئی تھی، اور اس میں یہ بشارت دی گئی تھی کہ وقتی طور پر جو آپ کو تکلیف پہنچی، مسلمان رنجیدہ ہو گئے کہ وہ اپنے مقصد میں ایک لحاظ سے کامیاب نہ ہو سکے، اور ان کو مکہ مکرمہ میں داخلے سے روک دیا گیا، بیت اللہ کی زیارت سے محروم ہو گئے، تو فرمائے ظاہراً تو ایسا ہے کہ تمہاری خواہش ادھوری رہ گئی، جو تم چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا، لیکن فرمائے اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے، یا یہ کہ یہ جو رکاوٹ تمہارے لیے ڈال دی گئی، اس کا نتیجہ بڑا یعنی برکات والا ہے، ثمرات والا ہے، اور اس کا نتیجہ اسلام کے پھیلنے اور پھیلانے کا سبب بن رہا ہے، یعنی اس کا نتیجہ اسلام کے بول بالے کی صورت میں واضح ہو رہا ہے اور واضح ہو جائے گا، اور فرمایا یہ ایک لحاظ سے تمہارے لیے فتح ہے۔ حالانکہ صحابہ اس کو ماننے کے لیے طبی طور پر تیار نہیں تھے، عقلاً تو مان لیا کہ جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق ہے اور سچ ہے، لیکن پھر بھی انسان کی طبیعت ہے، تو طبیعت اگر انسان کے عقل کے ساتھ یعنی مطابقت نہ کرے یا عقل کا ساتھ نہ دے تو اس میں انسان معذور ہے۔ تو صحابہ مان رہے تھے لیکن دل ان کا زخمی تھا، رنجیدہ تھے، پریشان تھے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ روانہ ہو گئے، اور کس بنیاد پر کہ خواب مبارک دیکھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خواب کیا دیکھا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ بیت اللہ شریف میں داخل ہو گیا، عمرہ ہم نے کیا، بعضوں نے سر منڈوایا اور بعضوں نے کتروا دیا۔ اب جب یہ بات ہو گئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان فرما دیا، تو مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کا ارادہ فرمایا۔ لگ بھگ 1500 صحابہ تھے ساتھ، 1400 1300 1500 مختلف روایت، لیکن مشہور یہی ہے کہ 1500 افراد ساتھ تھے۔ ادھر قریش کو معلوم ہوا، انہوں نے بھی تیاری پکڑ لی کہ کسی لحاظ سے بھی ان کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ بہرحال پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی خود ہی ایک جگہ پر جا کر بیٹھ گئی اور اٹھنے کا نام نہ لیتی۔ جب اس کو مکہ مکرمہ سے اس کا منہ موڑ کر مدینہ منورہ کی طرف یا کسی بھی جانب کر لیا جاتا تو اٹھنی چل پڑتی، لیکن مکہ مکرمہ کی جانب جب اس کو موڑ لیا جاتا تو وہ بیٹھ جاتی تھی، ایک قدم بھی اٹھانے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ ایسا کرتی نہیں ہے، یہ اس کی عادت نہیں ہے، لیکن ضرور اس کو اللہ تعالیٰ نے روک رکھا ہے، اور فرمایا کہ ہمیں جلدی نہیں مچانی چاہیے بلکہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ ہماری ان سواریوں کو اور ان قربانیوں کو دیکھ کر قریش مکہ خود جو ہے ہمیں اجازت دے دیں اور بغیر کسی جنگ و جدال کے، قتل مقاتلے کے، ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھ لیں، جو مقصد ہم لے کر آئے ہیں اس میں ہمیں سرخری ہو جائے۔ تو بہرحال حدیبیہ کے مقام پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈال دیا، صحابہ بھی ساتھ تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہیں خراش بن امیہ خزائی، ان کو بھیجا کہ جا کر ان کو یہ اطلاع دو کہ بھائی ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، نہ تم ہمارے ساتھ جنگ کرو، صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ جب وہ چلے گئے تو اہل مکہ نے کیا کیا کہ اپنے اس زور کو سمجھ نہیں رہے تھے، انہوں نے خراش ابن امیہ خزائی رضی اللہ عنہ کے اونٹ کو انہوں نے ذبح کر ڈالا، اونٹ ذبح کر دی، اور قریب تھا کہ ان کو بھی قتل کر ڈالیں، مگر پھر وہاں ہی کے آپس کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا دیکھو یہ تو غلط طریقہ ہے، سفیر ہے اور یہ پیغام لے کر آیا ہے تو اس کے قتل یہ ہمیں مہنگا پڑ جائے گا، اخلاقاً، قانوناً، شرعاً ہر لحاظ سے یہ جرم ہے، لہذا وہ بچ گئے۔ حضرت خراش جب واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی۔ پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عمر سے عرض کیا، انہوں نے کہا جی میں معذرت کرتا ہوں، وہ پہلے ہی میرے دشمن ہیں، برہم ہے مجھ پر، اور پھر میرا وہاں کوئی ہے بھی نہیں جو مجھے بچا سکے، تو معاملہ مزید بگڑ جائے گا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا، کیونکہ وہاں پر قرابتیں بھی تھی اور طبیعت میں نرمی بھی تھی، تحمل اور برداشت بھی تھا،
تو پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہنچ گئے اپنے ایک عزیز ابان ابن سعید رضی اللہ عنہ کی یعنی اس کی پناہ میں پہنچ گئے اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا، لیکن وہ اس کے لیے بھی راضی نہ ہو سکے، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کے کہنے پر بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کیا، اس وجہ سے انہوں نے حضرت عثمان کو روک بھی لیا۔ اب یہ روکنے کی خبر غلط مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ بھی ہوا، اور پھر بیعت الرضوان کا عمل جو ہے نا وہ سامنے آیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے سب صحابہ سے بیعت لی۔ وہ درخت کون سا تھا؟ وہ کیکر کا درخت تھا۔ غالباً قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں کیکر کا درخت لگایا۔ مختلف لوگ درخت لگاتے ہیں نا، پودے لگاتے ہیں، درخت لگاتے ہیں، پھول لگاتے ہیں، یعنی اس کے لیے خوبصورتی کے لیے کہ چلو ماحول بھی اچھا نظر آئے گا اور ایک قسم کا باغ بھی بن جائے گا اور اس سے تر و تازگی بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اس میں جو درخت لگایا وہ کیکر کا درخت تھا، تو سب نے اس بات کو ناپسند کیا، اور نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا حضرت یہ کیکر کا درخت کیا معنی ہے اس کا؟ پھل بھی اس کا نہیں ہے، ذائقہ بھی اس کا نہیں ہے، خوبصورتی بھی اس کی نہیں ہے، اس کی جگہ کچھ اور لگا دیتے، جیسے لوگ دور دور سے مختلف قسم کے پھول منگواتے ہیں، درخت منگواتے ہیں، کوئی سدا بہار ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، یعنی وہ ہر موسم میں ایک ہی رنگ میں رہتا ہے، یعنی کس وجہ سے؟ خوبصورتی کے لیے نا، تو ظاہر خوبصورتی کے لیے خوبصورت چیزیں منگوائی جاتی ہیں، خوبصورت چیزیں ہی لگائی جاتی ہیں۔ جب یہ لگا دیا تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب باتیں سنی خاموش ہو کے پھر فرمائے بھائی دیکھو تمہیں حقیقت معلوم نہیں ہے، ویسے ہی اعتراض کر بیٹھے۔ فرمایا میں نے خوبصورتی کے لیے درخت نہیں لگایا کہ میں اس دارالعلوم کو خوبصورت کر لوں، اگرچہ اس کے لیے بھی جائز ہے، لیکن فرمایا میں تو ایک سنت سمجھ کر اس کو لگا رہا ہوں۔ سب نے کہا حضرت کس چیز کی سنت، اور کیا سنت؟ کہ سنت زندہ ہو جائے۔ تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو بیت الرضوان جہاں ہوئی تھی حدیبیہ کے مقام پر، جس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے حضرت عثمان کے قتل پر لڑائی کی اور جنگ کا یعنی معاہدہ کیا تھا، ان سے بیعت لی تھی کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ ضرور لیں گے، تو فرمایا وہ جو بیت الرضوان ہوئی تھی وہ کیکر کے درخت کے نیچے ہوئی تھی۔ تو اس معنی میں نے کہا چلو وہ یاد جو ہے تازہ ہو جائے، اس وجہ سے کیکر کے درخت کو میں نے یہاں دارالعلوم میں لگوا دیا۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے میں نام بھول گیا تھا، وہ لکھا ہوا ہے ابو سنان اسدی رضی اللہ عنہ نے بیعت کی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو جو بیعت جو ہے نا بیعت شروع کر دے کہ ہم ضرور بے ضرور کافروں سے لڑیں گے، حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے، تو حضرت ابو سنان اسدی رضی اللہ عنہ نے بیعت کر لی۔ سب سے پہلے وہ پہنچ گئے، تو پوچھا بھائی تم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ کچھ معلوم بھی ہے بیعت کس پر کر رہے ہو؟ ابو سنان نے کہا جو آپ کے دل میں اس پر بیعت کر رہا ہوں، جو آپ کے دل میں اس پر بیعت کر رہا ہوں۔ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر موقع تو سب کو معلوم تھا نا کہ اس وقت جو بیعت ہو رہی ہے کس مقصد کے لیے ہو رہی ہے، معلوم تو تھا نا، کیوں حضرت عثمان کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی، سب کو معلوم تھا اس پر، لیکن صحابہ کا تو اپنا ایک انداز تھا نا، اپنے ایک انداز فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کے دل میں جو ہے نا بس وہی ہے، اس پر بیعت ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو سمجھ رہے تھے، ان کے ساتھ خوشطبی بھی فرمایا کرتے تھے، ان کی محبت کا اندازہ بھی تھا، تو محبت کا جواب محبت ہی سے دیا۔ فرمایا چلو یہ بتاؤ میرے دل میں کیا ہے، اور فرمایا تیرے دل میں کیا ہے؟ ابو سنان نے کہا کہ میرے دل میں جو ہے جو آپ کے دل میں ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہے دلوں میں، کیا ہے؟ فرمایا دلوں میں یہی ہے کہ ہم آخری وقت تک جو ہے نا تلوار چلاتے رہیں گے، آخری وقت تک تلوار چلائیں گے، اور ان کو جو ہے نا مار کر چھوڑیں گے، ان کو جو ہے نا راستے سے ہٹا کر چھوڑیں گے، حضرت عثمان کا بدلہ بھی لیں گے، بیت اللہ میں داخل بھی ہو جائیں گے، بیت اللہ کا طواف بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت بھی کریں گے۔ اس پر بیعت ہے، سب نے جو ہے نا اس پر بیعت کر لی۔ غالباً سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ نے 3 دفعہ بیعت کی تھی، میں نے عرض کیا تھا نا ایک صحابی نے 3 دفعہ بیعت کی، سلمہ ابن اکوع۔ اس صحابی کی خاص خصوصیت کیا ہے؟ سلمہ ابن اکوع، سلمہ ابن اکوع کو اللہ تعالیٰ نے یعنی دوڑنے میں ایسی مہارت عطا فرمائی تھی، وہ ایسے دوڑتے تھے جیسے بجلی جو نہ چل رہی ہو، یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا تھا
کہ مدینہ منورہ میں کوئی آدمی نکل آتا، کوئی کہتا بھائی میں بہت زیادہ زوراور ہوں، طاقتور ہوں، میرے ساتھ کوئی کشتی کر لے، تو صحابہ میں سے کوئی آگے بڑھ جاتا کہ میں اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ بعض ایسے ہوتے وہ کہتے بھائی میں جو ہے نا بہت تیز دوڑتا ہوں، میرے ساتھ جو ہے نا کوئی دوڑ میں مقابلہ کرے، جیسے ہم جو ہے نا پرانے زمانے میں کرتے تھے نا بچے، اتھو پار اطلا سا کون پہلے پہنچ سی دے دینا منڈا ہوا فلانی دیتا سکھ بول رہے سی، بس یہ وہ منڈا بہو گیا، جو پہلے پہنچ جاتا اس کو انعام مل جاتا یا واہ مل جاتی۔ تو سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے دوڑ میں یہ بہت تیز تھے، تو ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میرے ساتھ کون دوڑے گا؟ سلمہ ابن اکوع نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہو تو وہ سرمنڈا میں ہوئی پتہ بھی ہوئی لگی نہیں، اگر مجھے اجازت فرمائے زخدہ ڈیرہ خدا۔ اب سلمہ ابن اکوع اور دونوں دوڑ پڑے، سلمہ ابن اکوع جو ہے نا اس سے بہت آگے نکل گئے اور اسے کہا دیکھو تم کہتے ہو میں زیادہ تیز دوڑتا ہوں، دیکھ لیا تو نے میدان کس نے مارا؟ پھر سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک اور بات واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا اور وہ بیمار وغیرہ تھا، پھر کچھ اور ایسا معاملہ ہو گیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چوپائے وغیرہ تھے ان کو ایک قوم کے لوگوں نے بھگا دیا، یعنی جو ان کے ساتھ رائی تھا گڈریا تھا اس کو زخمی کر دیا، اور جتنے بھی مال مویشی تھا ان کو لے کر بھاگ گیا۔ جب بھاگے تو سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چوپایوں کو، جانوروں کو، بھیڑ بکریوں کو ایک آدمی بھگا کر لے گیا ہے۔ اب وہ اس سوچ اور فکر میں تھے کہ اگر میں واپس مڑتا ہوں اطلاع دیتا ہوں تو اس وقت تک بھی بہت آگے نکل جائے گا، تو مجھے ان کو پکڑنا چاہیے، ان کو پکڑنا چاہیے۔ تو سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ اتنی تیز وہ دوڑا کرتے تھے کہ وہ شخص جو تھا نا وہ گھوڑے پر سوار تھا، آگے آگے تھا، بس بھاگ رہا تھا، سارا کام اس نے کر لیا۔ سلمہ ابن اکوع پیدل جو ہے نا اس کے پیچھے یعنی جو ہے نا ننگے پاؤں دوڑ پڑے، اور فرمایا اتنے تیز دوڑے کہ اس کے گھوڑے سے آگے نکل گئے، آگے نکل کر جا کر کھڑے ہوئے، صبر ہوئی، چرتا تختی کہاں بھاگ رہے ہو؟ وہ بھی حیران ہو گئی کہ اللہ یہ کیسی مخلوق ہے، جن ہے، فرشتہ ہے، کیا چیز ہے کہ میں گھوڑے پر سوار ہوں اور اس نے گھوڑے کو بھی کراس کر لیا۔ تو یہ بعض کو اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی صلاحیتیں دی تھی۔ ایک صحابی کے متعلق آتا ہے جب وہ آواز لگاتے ہیں نا، مثلا یہاں سے آواز لگاتے ہیں تو وہ 1 میل سے لے کر 5 میل تک ان کی آواز پہنچتی، جیسے ہم سپیکر میں جو ہے نا بولتے ہیں جتنا تیز سپیکر ہو اتنی آواز دور جاتی ہے نا، پھیلتی ہے، تو وہ جتنا جو ہے نا ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر بول دیتے، کوئی پیغام پہنچاتے۔ پرانے زمانے پہ پیغام رسانی کا طریقہ بھی یہی تھا نا، کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو جاتے، او فلانے سنے ہوئے، فلانے دی خرات ہے سارے آئے ہو، یہی ہوتا تھا نا۔ وہ آگے کوئی اور سن لیتا، وہ آگے ایسے جو ہے نا پیغام پہنچاتے رہتے۔ تو اس صحابی کے متعلق آتے ان کی آواز اتنی تیز تھی، 5 میل تک آواز سنائی دیتی۔ بعض صحابہ ایسے بھی تھے ان کو اللہ نے یہ ملکہ عطا فرمایا تھا، مثلا یہاں پر جو ہے نا کان رکھتے ہیں نا زمین پر، تو وہ میلوں دور جہاں دشمن ہے وہاں اگر وہ کوئی سرگوشی کرتا، کوئی باتیں کرتے نا، ادھر یہ سن لیتے کہ اول تو خبر اوکڑا کہ وہاں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتے جی کہ میں نے کان رکھ دیا ہے، وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اب یہ باتیں تو بڑی عجیب سی لگتی ہے نا۔ اب دیکھو آسان ہے نا، موبائل ادھر ہی تو پڑا ہوا ہے، زمین پر ہی پڑا ہوا ہے، ہمیں جو ہے نا کہاں کہاں کی خبریں مل جاتی ہیں، کہاں کہاں کی خبریں جو نا مل جاتی ہیں۔ تو بہر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانشین دیے تھے نا، ایسے افراد دیے تھے نا جو مر مٹنے والے تھے اور استعداد والے بھی تھے، مختلف استعداد اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اور وہ دین کے لیے سب کچھ استعمال ہو رہا تھا۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ سلمہ ابن اکوع فرمائے وہ بجلی سے زیادہ تیز جو ہے نا دوڑا کرتے تھے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، گھوڑ سوار بھی پیچھے رہ جایا کرتا تھا۔ تو یہ سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ نے 3 مرتبہ بیعت کی، ابتداء میں بھی، درمیان میں بھی، اخیر میں بھی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا یہ بیعت میں عثمان کی جانب سے کر رہا ہوں۔ اور پھر یہ میں نے ذکر کیا بھی تھا کہ حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے کہ میری جانب سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیں ہاتھ میرے دائیں ہاتھ سے کہیں بہتر تھا میرے لیے۔ تو بہرحال پھر جو ہے نا قریش کو معلوم ہو گیا کہ بھئی یہ خبر تو غلط جو ہے نا مشہور ہو گئی ہے، حضرت عثمان تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ اب اس بات ان پر روب پڑ گیا، جب روب پڑ گیا تو انہوں نے کہا بھائی اب کوئی صورت کرنی چاہیے ورنہ مسلمان تو حملہ کر دیں گے، انہوں نے تو پیچھے نہیں ہٹنا، یہ تو جان نثار ہیں، جان دے دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، لہٰذا اب ہمیں صلح کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کیا، صلح کی جو ہے نا کوشش انہوں نے شروع کر دی۔ قبیلہ خزاع جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، یعنی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف رہے تھے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ قبیلہ خزاع ہو گیا،
بنو بکر ہو گیا، ایسے 3-4 قبائل تھے کہ جن میں سے آدھے یا 2 یا 1 اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ ہو گئے، اور ایک گروہ جو تھا وہ قریش کے ساتھ ہو گیا تھا. یعنی ابھی جو ہے اس میں آگے آ بھی رہا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس کے ساتھ جانا چاہے اس کو اجازت ہے، لیکن اگر آپس میں ان کی کوئی جنگ و جدال ہو جائے، قتل مقاتلے کی صورت آ جائے، تو فریقین میں سے دوسرا نہیں بولے گا، وہ اپنی جگہ پر خاموش رہے گا، کوئی کسی کی طرفداری نہیں کرے گا، آپس کا معاملہ کرتے رہیں گے. ہاں باہر سے اگر کوئی حملہ ہو گیا تو اس میں سب جو ہے مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو قبیلہ خزاعہ مسلمان تو نہیں ہو لیکن ہمارا حلیف ہے، ان سے بات کرتے ہیں. اور ان کا طریقہ بھی یہ تھا کہ مشرکین مکہ اگر کسی قسم کے منصوبے بناتے تو یہ چھپ چھپا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتا دیا کرتے تھے. یہی قبیلے والے قبیلہ خزاعہ کہ جی آج مشرکین نے یہ منصوبہ بنایا، یہ منصوبہ، یہ ان کا ارادہ ہے، ایسے نقصان پہنچانے کا ارادہ ہے. ان ساری باتوں سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو باخبر فرمایا کرتے تھے. اب ان کا جو سردار تھا بدیل ابن ورقہ، یہ بڑا اچھا آدمی تھا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور یہ کہا جی کہ قریش مکہ بھی جنگ کے لیے تیار ہیں. انہوں نے بھی ایک جو ہے نا لشکر تیار کر رکھا ہے اور انہوں نے اپنے ساتھ اونٹنیاں بھی لائی ہیں. مطلب کیا ہے؟ اشارہ اس طرف ہے کہ وہ طویل زمانے تک ادھر رہیں گے، آپ کو چھوڑیں گے نہیں. یعنی اگر جنگ کی نوبت آ گئی تو ظاہر جنگ 1-2 دن کی تو ہے نہیں، 10 دن لگ سکتے ہیں، 15-20 مہینہ. تو وہ سارے ساز و سامان کے ساتھ آ چکے ہیں، گاون اونٹنیاں بھی لا چکے ہیں، یعنی ان کا دودھ بھی استعمال کریں گے، باقی عام اونٹنیاں بھی لا چکے ہیں، ان کا گوشت ہے نا ذبح کر کے کھائیں گے، یعنی وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تمہیں پتہ ہے ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف عمرے کے لیے آئے ہیں، اور اگر وہ چاہتے ہیں تو ہم اس دوران صلح بھی کر سکتے ہیں، ایک مدت کے لیے صلح مقرر کر لیتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہے گا. ہم جو ہے نا مجھے وہ میرے حال پر چھوڑ دیں، ہم آپس میں صلح کر لیں گے، ایک دوسرے سے کچھ نہیں کہیں گے، اور مجھ کو اور عرب کو کھلا چھوڑ دیں. اگر میں غالب آ گیا تو میں انشاءاللہ ان سے کچھ بھی نہیں کہوں گا، ان کو کچھ بھی نہیں کہوں گا. میں جو تمہارے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں غلبہ دے دیا تو مجھے امید ہے یہ سارے لوگ خود بخود دین میں داخل ہو جائیں گے، اسلام کو قبول کر لیں گے. لیکن بالفرض اگر میں غالب نہ ہوا، مغلوب رہا، عرب جو ہے نا غالب آ گئے تو بس بات ہی ختم ہو جائے گی، ان کا جو ہے نا وہ مقصد پورا ہو جائے گا. ان کا مقصد یہ کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹاؤ. تو جب عرب مجھ پر غالب آ گئے نعوذ باللہ، یا مجھے جو ہے نا راستے سے ہٹا دیے، تو ان کے دل کا ارمان پورا ہو جائے گا نا، دلی مراد پوری ہو جائے گی. اور اگر میں غالب آ گیا اور ضرور اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر کے رہے گا، تو فرمائے پھر اس دین کے ظہور کا غلبہ اور فتح یہ خود بخود دیکھ لیں گے، مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. یعنی گویا میں غالب ہونے کی صورت میں بھی ظلم نہیں کروں گا، ان کو جو ہے نا مغلوب نہیں کروں گا، مار پیٹ نہیں کروں گا. اور اگر خدا نخواستہ مغلوب ہو گیا تو ان کا مقصد حاصل ہو گیا. ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کو آگے سے ہٹاؤ. تو یہ مجھے کیوں ہٹاتے ہیں؟ میں تو ان کے خاندان کا اور رشتہ دار بھی ہوں. تو اگر کسی اور نے ہٹا لیا کم از کم ان کو دکھ تو نہیں ہوگا نا. اس لحاظ سے کسی اور نے ہٹا لیا کہیں گے بس ٹھیک ہے بھائی کسی اور نے حملہ کر دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹا دیا. تو کہا تم جاؤ ان کے ساتھ یہ بات کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب بدیل جب آ گیا قریش کے پاس اور اس نے کہا دیکھو میں ایک بات کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر تم چاہو تو میں وہ بات تمہارے سامنے پیش کر دوں. انہوں نے کہا زوا سڑے تب اسے سڑی ہوئی تد خبر راغلی ہوئی تو چاپ سڑو کیا چولے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی ایسا جو ہے نا جو ہے نامانوس آدمی ہو، زیادہ مشہور آدمی نہ ہو، نامی گرامی نہ ہو، اگر وہ بات کرے تو ہم کہتے ہیں یار چھوڑے یار تمہیں دیکھو تمہاری باتوں کو دیکھو، تمہاری باتیں کون سنتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا بدیل سے، بدیل تو آ گیا نا کہ چلے جی ٹھیک ہے میں جو ہے نا صلح کی بات کرتا ہوں. بدیل آ گیا تو جب اس نے کہا میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا بھائی سادی خبر ضرورت نہیں ہے، تیری باتوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک بات بھی جو ہے نا میں سننے کے لیے جو ہے نا تیار نہیں ہوں، ایک بات بھی جو ہے نا تمہاری سننے کے لیے ہم میں سے کوئی تیار نہیں ہے. لیکن جو ان میں سے سمجھدار آدمی تھے نا، عاقل تھے، فہم رکھنے والے، انہوں نے کہا خیر ہے تم اگر کوئی بات ہے تو پیش کر دو. بدیل نے کہا دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جلدی مت کرو، وہ لڑائی کے لیے نہیں آئے، صرف زیارت کے لیے آئے ہیں اور تم سے صلح کرنا چاہتے ہیں. قریش نے کہا بے شک لڑائی کے لیے نہ آئے ہوں اور صلح بھی چاہتے ہوں، لیکن صلح کی شرط یہی ہوگی کہ عمرہ نہیں کر سکیں گے، مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے، ہم ان کو داخل نہیں ہونے دیں گے. بدیل واپس چلا گیا.
عروہ ابن مسعود ثقفی، غالباً پہلے میں اس کا ذکر کر چکا ہوں، اس کے متعلق آتا ہے کہ یہ اٹھا اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا دیکھو بھائی میری حیثیت تمہارے ہاں کیا ہے، زبتا سو کسنگ ہے ما زما سے حیثیت ہے، ساتھ سو پدے مجلس کے، پدے محفل کے، پدے خاندان کے. سب نے کہا جی تو خدمت دے پلار پزائی، آپ تو بمنزلہ باپ کے ہیں. اس نے کہا دیکھو جب میں بمنزلہ باپ کے ہوں تو تم اولاد ہو یا نہیں؟ کہ جی بالکل. یعنی ان کو راغب کرنا تھا کہ گویا مجھے حکم بنا دو، میں جا کر ثالث بن کر فیصلہ کر دوں گا اور میری بات حرف آخر ہوگی تاکہ تمہیں کسی قسم کا اعتراض نہ ہو. اس وجہ سے یہ جو ہے نا آگے یہ بات پیش کر دی تاکہ ان کا دل نرم بھی پڑ جائے اور ان کو اس رشتے کا علم بھی ہو جائے کہ ہمارے درمیان کتنا قریب کا رشتہ ہے. یہ بھی حکمت ہوتی ہے نا کسی کو جو ہے نا قائل کرنے کے لیے، مائل کرنے کے لیے. دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گیا نا اور پیچھے سامری بدبخت نے وہ بچڑا بنایا اور اس رخ سے بنایا کہ اس میں سوراخ وغیرہ تھے، جب ہوا گزرتی تو اس میں حرکت آ جاتی. یا وہ جو فقبضت اثر کیسے ہے من اثر الرسول، کہ جبریل امین کی وہ جو گھوڑی تھی اس کے سم کے نیچے سے اس کو تھوڑی سی جو ہے نا وہ خاک مل گئی تھی، مٹی مل گئی اور اس میں جو ہے نا یہ خاص یعنی تاثیر تھی کہ جب وہ اس میں رکھ دیتا اس مٹی کو تو جو ہے نا بس وہ حرکت میں آ جاتا تھا، وہ بشر حرکت میں آ جاتا. خیر لوگ گمراہ ہو گئے، کوئی ایک طرف کوئی دوسری طرف گیا اور اس نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پر گئے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کا رب یہ آ گیا ہے. اغال تا خدے لٹی خدے دارا اور رسید بھی ایسا گمراہ آدمی تھا. کہاں موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پر اللہ کو ملنے کے لیے گئے، ڈھونڈنے کے لیے، اور اللہ یہاں موجود ہے، پتہ نہیں وہ کہاں پھر رہا ہے. نعوذ باللہ. لوگ گمراہ ہو گئے، تین طبقے بن گئے. ایک نے کہا بالکل ترق دیا ہوا ہے، اسی ہم نوا بن گئے. دوسرے نے کہا ہم جو ہے نا نہیں مانتے، یہ الہ نہیں ہو سکتا. تیسروں نے کہا مشروط بات ہے، جب تک موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تو ان کی جو ہے نا تابعداری کریں گے، اس کو الہ مانیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے تصدیق کر لی تو فبہا، نہ ہوئی تو ہم نہیں مانیں گے. تین گروہ بن گئے. 12 لوگ تتر بتر ہو گئے. جب موسیٰ علیہ السلام واپس ہو گئے، فلما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، غم اور غصے سے بھرے ہوئے آ گئے. پتہ لگ گیا کہ اوہو میں نے جو گلشن تیار کیا تھا جس کی میں آبیاری کرتا رہا اس کو جو ہے نا اس سامری بدبخت نے خراب کر دیا، اس میں رکھنا ڈال دیا. جب آگے تو لوگ جو ہے نا ادھر ادھر ہو چکے تھے، عقائد ان کے خراب ہو چکے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے خلاصہ یہ کہ جا کر اپنے بھائی کو داڑھی سے پکڑا، ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑا. اس کو حمیت دینی کہتے ہیں. 10 سال 13 سال کم و بیش اتنے عمر میں بڑے بھی تھے. تو آگے سے ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے جذبات کو نرم کرنے کے لیے تاکہ ان کا غصہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے تو یہ نہیں کہا کہ جی بس لوگ جو ہے نا تتر بتر ہو رہے تھے یہ وہ ہے. کیا کہا؟ یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اے ماں کے بیٹے میری داڑھی کو مت پکڑ، میرے بالوں کو مت کھینچ. کیا مطلب کہ میں کوئی غیر تو نہیں ہوں کہ میں نے ان کو جو ہے نا ادھر ادھر جو ہے نا ان کے اندر تفریق ڈال دی ہے یا ان کو گمراہ کر دیا ہے. ہم تو ایک ہی ہیں، ایک ہی کوکھ میں جو ہے نا ہماری پرورش ہوئی ہے. تو میں آپ کا بھائی ہوں، سگا ہوں، کوئی پرایا آدمی نہیں ہوں. تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ذرا نرمی پیدا ہو جائے. یبن ام لا تأخذ بلحیتی، اے مرضی ہوئی. تو ظاہر جب آپ اس کو ایسے کہیں گے تو لامحالہ اس کے اوپر تو اثر پڑے گا نا کہ بھائی اتنے جو ہے نا رشتہ بھی تازہ کر دیا، ایک نسبت جو ہے نا اس کا حوالہ دے دیا ہے تو لازمان انسان کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے. تو عروہ ابن مسعود ثقفی نے کیا کہا؟ میں باپ کے منزلہ ہوں یا نہیں، تم اولاد ہو یا نہیں. انہوں نے دونوں باتوں کا اقرار کر لیا. اس نے کہا بس اس پہ معاف رہی دے گی، اب مجھے چھوڑ دو، میں جاتا ہوں، جو ہوگا سو ہوگا. عروہ نے کہا دیکھو میں جو ہے نا جاتا ہوں ان کے پاس اور تم میرے متعلق کسی قسم کی بدگمانی نہ رکھنا کہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا. عروہ نے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں. اور پھر عروہ نے کہا دیکھو اگر خیر کی بات ہوئی تو ہم سب مانیں گے، یہ بات ضرور یاد رکھنا، اور اگر خیر کی نہ ہوئی تو ہم سے جو ہے نا ہمیں کون جو ہے نا مجبور کر سکتا ہے. ہمارے پاس قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، قوم ہے، خاندان ہے، قبیلہ ہے، ملک اپنا ہے. یہ تو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، چند لوگ ہیں، ہم ان کو جو ہے نا بزور بھی یعنی ان کو مغلوب کر سکتے ہیں، دوڑا سکتے ہیں، بگا سکتے ہیں. سب نے کہا جی بالکل تمہاری بات حرف آخر ہوگی، جو تم نے کہا ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ادھر جو ہے نا عروہ ابن مسعود ثقفی جب آئے، بدیل تو چلا گیا. عروہ جو ہے نا جب آ گیا تو اس نے جو ہے نا اولی مڑ ماران گزار کر پہلے ذرا اس سے تیزی دکھائی. عروہ ابن مسعود ثقفی نے اسے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کر رہے ہو؟ داخلہ کوئی نہیں، ان لوگوں کو مارنے کے لیے لائے ہو؟ یہ جو 1400-1500 آئے ہیں نہاتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی نیزہ ہے، تلوار ہے، نہ کچھ اور ڈھال ہے، نہ جنگی جو ہے نا وہ آلات ہیں ان کے پاس، تو کیا ان کو مارنے کے لیے آئے ہو؟
یہ مراد ہے؟ کیوں ظلم کرتے ہیں ان لوگوں پر؟ یہ وہ اپنی جو ہے تقریر جھاڑ رہا تھا. کیا کہا کہ دیکھو اپنے آپ کو اپنی قوم کو خود کسی نے ہلاک نہیں کیا ہے، برباد بھی نہیں کیا ہے، اور یہ تو باہر کے لوگ ہیں، کوئی دو چار آپ کے خاندان کے ہوں گے، کوئی ایک خاندان کا، کوئی دوسرے کا، کوئی تیسرے کا، غریب مفلس فقیر نادار ضعفاء لوگ ہیں. اور کچھ جو ہے نا مدینہ منورہ کے ہیں، قبیلے اوس کے ہیں، خزرج کے ہیں. یہ کیا کر رہے ہو؟ کسی نے اپنی قوم کو جو ہے نا خود مارا ہے، اپنے ہاتھوں کو خود کہیں کاٹا ہے، یہ کر کیا رہے ہو؟ اور پھر کہا دیکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کو اگر غلبہ ہو گیا نا، جب وہ آپ پر حملہ کریں گے تو یہ سب اپنے نہیں ہیں، یہ مختلف خاندان کے لوگ ہیں. شزور یولی دکھنا بزو بے تختی. جب زور آ گیا نا ان پر، ان کو جب حقیقت معلوم ہوگی کہ مکہ کے قریش نے اب حملہ کر دیا ہے، تو پھر یہ محبت ان کی نہیں رہے گی. گویا وہ اپنے خیال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دودھ کے مجنو ہیں، دادی پہ مجنونان دی، حالات سازگار دی، سینہ ڈبئی، حالات ابھی سخت ہو گئے نا، بس تختی دلی بھی جاننا. یعنی مطلب یہ تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہم پشتو میں کہتے ہیں ڈانگا کورا دوڑا ہوئی، یعنی ڈرا بھی رہا تھا ساتھ، اور ساتھ جو ہے نا تسلی بھی دے رہا تھا. ڈانگا کورے دوڑا ہوئی. تو اس نے کہا دیکھو ایسے نہ کرو، یہ لوگ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، پھر کیا کرو گے؟ اکیلے رہ جاؤ گے. تو بہتر یہ کہ آپ خود بخود یہاں سے واپس چلے جائیں. عمرے کی نوبت تو آ ہی نہیں سکتی، داخل ہو ہی نہیں سکتے، لڑائی بھی مت کرو، لڑائی کے قابل بھی نہیں ہو، واپس چلے جاؤ، اسی میں آپ کے لیے خیر ہے. ادھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. جب انہوں نے عروہ کی بات کو چھوڑی، کہا ہم آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ ہم اور بھاگنے والے؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا. عروہ نے کہا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق ہے. عروہ نے کہا خدا کی قسم اگر مجھ پر احسان اس کا نہ ہوتا نا تو آج میں جو ہے نا اس کا بدلہ اس کو دے دیتا، ضرور اس کو میں جواب دیتا، لیکن اس نے میرے ساتھ ایک بہت بڑا احسان کیا ہوا ہے. بہرحال وہ احسان شاید آگے آ جائے، اس کی طرف نہیں جاتا ہوں. تو خلاصہ یہ کہ جب اس باتوں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرعوب نہیں ہوئے، بالکل اپنے حال پر قائم تھے. ایک یہ نا کسی کو آپ تیز باتیں کریں نا، غصیلے انداز میں باتیں کریں، ڈراوے کی باتیں کریں، دمکی آمیز باتیں کریں، تو اگلا جو ہے نا بعض اوقات اس کا رنگ فق ہو جاتا ہے، ڈر بھی جاتا ہے، سوچ میں پڑ جاتا ہے نا کہ وہی کیا کروں. لیکن اصل کمال یہ ہے نا کہ جس قسم کے حالات ہیں، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اندر تو ہوگا، اندر تو تبدیلی بھی آئے گی، خوف کا جو ہے نا وہ یعنی پہلو بھی پیدا ہوگا، جوش بھی آئے گا، خوشی بھی ہوگی، غم بھی ہوگا. لیکن فرمایا یہ جو سامنے انسان کا جسم ہے نا، یہ چہرہ، اس پر کسی قسم کے تاثرات نہ ہو تو اگلے کے لیے جو ہے نا فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اس شخص کے دل کے اندر ہے کیا. مثلا آپ کو کسی نے گالی دے دی اور آپ بالکل خاموش ہیں، آپ کے چہرے پر کوئی تغیر ہی نہیں آیا، رنگ سا سر نشو غوگون دسر نشل. اگلا سوچنے پر مجبور ہو گئے بھائی میں نے گال دی ہے، نہ معلوم اس شخص نے اثر لیا یا نہیں لیا، اور اگر اثر لیا تو کس قسم کا لیا ہے. وہ اپنی جگہ خائف ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے. تیرا سڑے خوڑے ضرور سڑی دے صفت ہے انہیں لگے دسا ہاں ہوئی انہیں گڑل کشکش ہے انہیں ہوئی جس سے بھائی. اب وہ بول رہا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش تھے. زان للی گیا دے، کیوں؟ ان باتوں کا اثر دل پر لیا نہیں تو چہرے پر اثر کیسے نظر آئے گا؟ ہمیں تو اگر کسی نے معمولی سی تیز بات کر لی نا، ہم اگر بہت کہنا جی پھر تو زمانگا شیخ ہے پیری جی تانا منگزان قربانو اور امہ کی تک سوری یا تک تورشوی، یا تو چہرہ بالکل سیاہ پڑ جاتا ہے یا سرخ پڑ جاتا ہے. جذبات ہے نا، منہ سے کہہ رہا ہے نہیں جی آپ تو پیر ہیں، جی آپ تو شیخ، آپ تو مصلح، لیکن دل کی جو آواز ہے نا وہ پھر چہرے پر ظاہر ہو جاتی ہے. بہت چاہا نہ ظاہر ہو کہ کسی پر راز ضبط غم، دو آنسو کہہ گیا لیکن شکستہ دل کا افسانہ. کہ دل میں جو بات ہوتی ہے نا اس کی غمازی یہ چہرہ کر لیتا ہے. دیکھیں انسان خوش ہوتا ہے، کسی کو کہتا نہیں مجھے خوشی حاصل ہے، لیکن اس پر چہرے پر بشاشت ایسی ہوتی ہے اگلا لامحالہ پوچھنے پر مجبور ہو جاتا ہے، لگتا ہے خوشحالہ خوشحالہ خیر دے سے چل دے. اور اگر جو ہے نا کوئی پسمردگی چھائی ہو، کوئی غم ہو، تو انسان کا چہرہ بجھا بجھا رہتا ہے، منہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ کہے یا نہ کہے لیکن اگلا پوچھے وہی سے چل دیتے نا سمڑاوے کو نخکارے خیر دے. تو یہ جو ہے نا چہرہ غمازی کرتا ہے انسان کی خوشی اور جو ہے نا تکلیف کا. لیکن ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش پرسکون، کوئی رنگ جو ہے نا متغیر نہیں، نہ رنگ آیا نہ گیا. صرف صدیق اکبر نے جواب دے دیا. عروہ نے کہا کہ دیکھو باتیں اس سے شروع کر دی. اس نے کہا یار دی سر اونس لو اس پر نرمے والی خبر ہے کیوں
اب جو ہے نا اصلی مقصد کی طرف آتا ہوں، اس سے تو نہ ہو سکا۔ تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جو ہے نا لڑائی اچھی چیز نہیں ہے، ایسے نرمی پر آ گیا، یہ ہے کہ خاندان کے لوگ ایک دوسرے کو مار کر کیا کریں گے، لوگ ہمارے ساتھ ہنسیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر جو ہے نا باتوں کے دوران ہی کبھی کبھار وہ ایسے کر لیتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگا دیتا۔ یہ تو عام فطرت ہے نا، جب انسان کسی کے ساتھ باتیں کرتا ہے نا اور جو ہے نا معزز آدمی ہو اور یہ جو ہے نا لجاجت کرنا چاہے، دیو لگی رنسی سڑیا خودے تو گورو ادا کار مکا ہے دیا داکار او کہ دا سے اللہ کل گیری لوڑی کل خپو لوڑی، ایک عام طریقہ ہے نا۔ تو اس نے کیا کہ عروہ ابن مسعود ثقفی باتیں کرتے کرتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ایسے ہاتھ لگا دیتا، بات کرتا، پیچھے اس کا جو ہے نا بھتیجا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ موجود تھے، جن کا تذکرہ مقوقس کے واقعے میں گزر چکا ہے، یاد ہے مغیرہ ابن شعبہ کہ ان کا ذکر وہاں پر جو ہے نا موجود ہے، پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ یہ مغیرہ ابن شعبہ مسلح تلوار لیے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر کھڑے تھے، گویا ان کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا جو چچا ہے عروہ ابن مسعود ثقفی، انہوں نے چہرہ چھپایا ہوا تھا، عروہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، کہ اس کا ہاتھ جو ہے نا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف بڑھ رہا ہے، ریش مبارک کی طرف، یہ بات اس کو ناگوار گزری مغیرہ ابن شعبہ کو۔ تو جیسے ہی اس نے ہاتھ آگے کیا نا تو مغیرہ نے کہا لا سما کے تنر آڑے ہوئے، ہاتھ پیچھے کرو، پیچھے پیچھے بات کرنی ہے، منہ سے بات کرو، یہ ہاتھ کیوں لہرا رہے ہو؟ اور وہ ابن مسعود ثقفی نے ہاتھ پیچھے کر دیا۔ پھر جب بات کرنے شروع کر دی تو پھر حسب عادت اس نے پھر جو ہے نا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس دفعہ جب اس نے ہاتھ بڑھایا نا تو پیچھے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے نا ان کے پاس وہ خود تھی چکے، انہوں نے خود پہنا ہوا تھا، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو مغیرہ ابن شعبہ نے ان کے پاس جو نیزہ تھا یا جو بھی چیز تھی ایسے جو ہے نا مارا، اس کا پھل مارا ایسے پچھلی سائیڈ، یعنی ماری لڑکا پلیتا دالا سے نجس آدمی، پلیت آدمی، کیا یہ کیا حرکت کر رہے ہو، دور کرو اپنے ہاتھ کو۔ اب اس دفعہ جو ہے نا وہ سمجھ گیا کہ بھائی یہ تو عجیب کام ہو گیا۔ تو عروہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ کون شخص ہے جو اتنا غصے ہو رہا ہے، میرے ہاتھ لہرانے پر، ہاتھ قریب کرنے پر مجھے دھمکی دے رہا ہے، غصہ ہو رہا ہے، برا مان رہا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دستاقفل روارے دیوی مغیرہ ابن شعبہ، روارے دی دی روارے زوی دی دی بالفاظ دیگر، تیرا بیٹا ہے مغیرہ ابن شعبہ، بتیجہ ہے تیرا۔ اسے کہو غدار، بڑے غدار آدمی ہو، میں نے تیری غداری اور پھر تبردازی کو جو ہے نا رفع کیا تھا، اور اس کے متعلق بھی میں ذکر کر چکا تھا۔ کیا یہ آگے آ گیا کہ مقوقس کے پاس چلے گئے، اس نے ہدایہ سب کو دے دیے، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کو کم دیا، اور جب راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، سارے دوستوں نے سو گئے، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ یہ اٹھے اور سب کو قتل کر دیا، جو مال ان کا تھا وہ سب لے کر جو ہے نا بھاگ گئے، کیونکہ ابھی اسلام تو نہیں لایا تھا نا، کہ بھائی مجھے کیوں جو ہے نا کم ہدیہ ملا، ان کو زیادہ کیوں ملا، سب دوسرا تو گورم ہوئی، تو سوتے کے عالم میں سب کو قتل کر دیا، قتل کر کے مال لے کر جو ہے نا سیدھے مدینہ منورہ تشریف لے آئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جی میں اسلام قبول کرتا ہوں اور یہ میں مال لے کر آیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا اسلام قبول ہے، مال قبول نہیں ہے، مال تم نے کسی اور کا جو ہے نا اٹھا کر لے آئے ہو، کسی اور کی ملک تھی، تم نے ان کو مار بھی دیا، یہ بھی ایک جرم ہو گیا، پھر اوپر سے ان کا مال بھی ہتھیا لیا، تو میں جو ہے نا اس قسم کے مال کو قبول کرنے سے رہا۔ تو اس طرف اشارہ کیا عروہ ابن مسعود ثقفی نے کہ دیکھو تم نے وہاں لوگوں کو مارا تھا، میں نے ان لوگوں کی دیت میں نے اپنی طرف سے ادا کی تھی، اور تمہارے معاملے کو رفع دفع کر دیا، اب میرا ہاتھ مشت جو ہے نا لگ گیا ان کی جو ہے نا ریش مبارک سے، اور تمہیں اتنی حیا نہیں کہ میرے ہاتھ کو دور کر رہے ہو۔ تو سمجھتے ہو گیا کہ بھئی میرا بھتیجا جو ہے نا اس بات کو جو ہے نا ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا ہاتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کے ساتھ لگ رہا ہے، گو کہ میں یہ یعنی بیدبی اور گستاخی کے لیے نہیں کر رہا ہوں، گویا میں ایک قسم کی منت سماجت کر رہا ہوں، لیکن اس کو مجھ سے اتنی نفرت ہے، میرے اس کفر سے اتنی نفرت ہے، تو معلوم ہے کہ ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ پھر عروہ ابن مسعود ثقفی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی جو ہے نا عقیدت کو اور محبت کو اور اخلاص کو دیکھا کہ ایسا منظر اس نے پہلے جو ہے نا کبھی نہیں دیکھا تھا، اور یہ کب اس نے کہا جب یہ واپس آ گیا، باتیں ہو گئی، معاملہ جو ہے نا نہ چل سکا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بھائی صلح کرتے ہو تو کر لو، ہم صرف اس مقصد کے لیے آئے کہ تمہاری مرضی، اور وہ ابن مسعود ثقفی واپس آ گیا۔
جب واپس آ رہا تھا نا، لوگوں نے جب دیکھا، دور سے دیکھا، رنگ ہی بدل ہو، رنگ میں جو ہے نا تغیر تھا. انہوں نے کہا خدای دی خیر کی دا اور وہ قسم لاڑ مسلمان شوی، لگتا ہے اور وہ بھی مسلمان ہو گیا ہے. بدگمانی پیدا ہو گئی. لیکن وہ عروہ تو وہاں کے صحابہ کے اس جو ہے نا یعنی حسن عقیدت سے اور اخلاص سے اتنا متاثر ہو چکا تھا کہ لازماً اس کا دل بھی اس طرف آ گیا کہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں. لیکن اب ظاہر ادھر تو بڑا بن گیا تھا، مسلمان تو ہوا نہیں، لیکن اثر ضرور اس نے قبول کر لیا. اس اثر کو انہوں نے دیکھ لیا کہ بھائی خدا خیر کرے عروہ کہیں جو ہے نا مسلمان تو نہیں ہو گیا، گیا تھا کسی اور مقصد کے لیے اور پتہ نہیں کیا مقصد لے کر آیا ہے. عروہ بن مسعود ثقفی جب آ گئے تو اس نے کہا دیکھو بھائی مجھ پر بدگمان نہ ہونا، لیکن میں تم سے یہ عرض ضرور کرتا ہوں، ایک بات تمہیں ضرور کہتا ہوں کہ میں نے ایسی عظمت، ایسی جو ہے نا قدر و منزلت، ایسی عقیدت، ایسی محبت بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس میں کہ میں نے نہیں دیکھی. نہ کسریٰ بادشاہ کے پاس، نہ قیصر روم کے پاس، نہ نجاشی کے ساتھ، یعنی دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جو عظمت، جو اجلال، جو تعظیم صحابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں، ایسی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، اس کی مثال نہیں ملتی. اس سے کہا میں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے ہیں تو وہ بالکل دم بخود ہو جاتے ہیں، بالکل خاموش، نگاہیں جھک جاتی ہیں بالکل، اور ہمتاً جو ہے نا ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اور پھر اس نے کہا یہ حکم بجا لاتے ہیں، لیکن ان کی ایک اور جو ہے نا اداؤں کو دیکھو کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے اور پانی نیچے گرنے لگتا تو میں نے دیکھا کہ وہ پانی کو اپنے ہاتھوں ہاتھ لینے کی کوشش کرتے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے کہ بھائی یہ پانی میں ہاتھ میں لے لوں، یعنی اس کو تبرک سمجھ کر وہ لے لیتے، اپنے جسموں پر جلدی جلدی مل لیا کرتے تھے. اور اس نے کہا کادو یقتتلون علیہ، ایسے لگ رہا تھا کہ گویا اس پانی پر وہ ابھی لڑ پڑیں گے آپس میں، اتنی محبت تھی ان کی کہ وہ پانی کو نیچے نہیں چھوڑتے. اور اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دہن مبارک سے یعنی تھوک مبارک اگر وہ پھینکنا چاہتے ہیں تو صحابہ اس کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں، اپنے اوپر مل لیتے ہیں. تو اس نے کہا دیکھو ایسی محبت میں نے نہیں دیکھی، اگر بار مبارک نیچے گر رہا ہے سب اس کو اٹھا کر چومتے ہیں، آنکھوں پر لگاتے ہیں، اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں، یعنی ہر ادا پر مر مٹنے والے لوگ ہیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں گزارا کرنا چاہیے، ہمیں گزارا کرنا چاہیے، کچھ جو ہے نا سوچنا چاہیے ہمیں. تو بس جب عروہ نے یہ کہہ دیا نا تو انہوں نے کہا منگتا پتہ ہوگا نا تب ابل سوائے بھی آئی، ہمیں معلوم تھا کہ تم یہاں تو کچھ اور کہہ رہے ہو، وہاں جا کر کچھ اور کہہ دیا، تم نے بدل گئے ہو. اس نے کہا بدلے کی بات نہیں ہے، لیکن شان ہی ایسی تھی، ایسا شاہانہ انداز تھا کہ میں لازماً مرعوب ہو گیا. اور پھر اخلاص اور الہیت کے ساتھ دنیا داری تو تھی نہیں کہ سامنے جی السلام علیکم جی، فقیر جی، خان جی، اچھا لاڑ جی خدا دے رک کبھی سامنے ہے تو خان جی ہے جی، سلوٹ بھی ہے. اور اگر آنکھوں سے اوجل ہو گئے تو بس گئے جی، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل. اور یہاں تو عقیدت اور محبت تھی، دل سے تھی، اخلاص سے تھی، چاہے وہ موجودگی میں تھی چاہے غیابت میں تھی، ہر لحاظ سے ایک ہی معیار تھا صحابہ کا. تو اس نے کہا بھائی دیکھو میں تو یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ بادشاہ ہے، بادشاہ تو نہیں ہے، لیکن اب واضح یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا پیغمبر ہے. اشارتاً کنایتاً اس نے کہہ دیا ہے کہ بادشاہوں کی بھی ایسی قدر و منزلت نہیں ہے. مطلب کیا تھا؟ ایسی قدر و منزلت انبیاء ہی کو حاصل ہوتی ہے، یہ اس کا کہنے کا مقصد تھا. لیکن اب ظاہر زور تھا، یروا، خوف ہو، ڈر تھا، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہے. بس خبر ہے پوری راپور اکڑلا خاموش ہو گیا. عروہ کی باتیں جب سن لی نا تو حبشیوں کا ایک بڑا تھا، اس کا نام تھا حلیس ابن علقمہ کنانی. اس نے یہ بھی سنا نا، اس سے کہا مجھ کو اجازت دو میں جا کر جو ہے نا بات کرتا ہوں، کیونکہ اس محفل میں وہ بھی موجود تھا. عروہ کی باتیں بھی سن لی. اب عروہ ان سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھائی کیا فیصلہ کریں، اشارہ تو دے دیا، لیکن عرب والے قریش والے تیار بھی نہیں تھے، لیکن عروہ کو بظاہر ڈانٹ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ اس کو اپنا باپ بنایا ہوا تھا، باپ سمجھ لیا تھا، لہذا خاموش ہو گئے. جب خاموش ہو گئے تو حلیس نے کہا، حلیس ابن علقمہ کنانی نے، اس نے کہا بھائی مجھے موقع دے دو، میں جاتا ہوں، شاید کوئی صورت نکل آئے، صلح کی صورت نکل آئے تاکہ جنگ کی نوبت نہ آئے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حلیس دور سے آ رہا ہے، سمجھ گئے کہ حلیس آ رہا ہے، کنانی قبیلے کا بڑا ہے، وہ آ رہا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے ہاں قربانی کے جانوروں کی بڑی تعظیم ہوتی ہے، آپ ایسے کریں جو جانور ہم اپنے ساتھ لائے ہیں قربانی کے لیے ان کو کھڑا کر دو.
یعنی اگر لیٹے ہوئے ہیں، تتر بتر ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، ان کو اکٹھا کر لو، ایک جگہ کھڑا کر دو، تاکہ حلیس جب دیکھے گا تو اس کے دل میں یہ بات لامحال آئے گی کہ مسلمان جنگ کے لیے نہیں آئے، یہ فقط اور فقط بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ جو ہے نا جلدی جلدی اپنی قربانیوں کو کھڑا کر دو۔ اب یہ جو ہے نا حلیس پر کتنا اثر ہوا، حلیس آ رہا تھا باتوں کے لیے، جب اس نے دیکھا کہ قربانی کے جو ہے نا وہ جانور کھڑے ہیں، پھر ان کے گلے میں وہ پٹے سے کچھ رنگ وغیرہ لگا دیتے تھے تاکہ معلوم ہو کہ یہ خاص بیت اللہ کے لیے جو ہے نا مخصوص کر دیے گئے۔ حلیس نے دور سے دیکھا نا کہ بھائی یہ تو ریوڑ کھڑا ہے، قربانی کے جانور ہیں اور یہ تو ہیں ہی بیت اللہ ہی کے لیے، بغیر بات کیے ہوئے راستے سے واپس ہو گیا، بغیر دے خبر نہ واپس سے راستے سے واپس ہو گیا، اور جا کر کہا بھائی دیکھو میں قسم کھا کر کہتا ہوں وہ لوگ صرف جو ہے نا عمرے کے لیے آئے ہیں اور ان لوگوں کو بیت اللہ سے ہرگز نہیں روکا جا سکتا، یعنی زو مغوث رہے موی، میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ اور ایسے کہا کہ نا زنگلی لکھا ہوا ہے، عجیب عجیب بتائیں نا، دیکھیں 1400 سال پہلے کی باتیں کیسی محفوظ ہیں اور کیا رنگ ہے ان میں۔ اگر انسان عقیدت اور محبت کے ساتھ سیرت کو پڑھے نا تو میں کہتا ہوں اگر انسان ہے تو ضرور بے ضرور بدلے گا وہ۔ کہ ہم نے توجہ کب کی ان چیزوں کی طرف، ہمیں موبائل سے، ہمیں وہ پتہ نہیں ٹک ٹاک ہے کہ پتہ نہیں کیڑا شو ہے اس سے جو ہے نا فراغت نہیں، فیس بکوں سے فراغت نہیں، واٹس ایپوں سے فراغت نہیں، میسنجروں سے فراغت نہیں۔ اس کو پڑھو اللہ کے بندو، دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی۔ لیکن کب، کتنا وقت اس پر لگتا ہو۔ الحمدللہ جب سے یہ جو مرض شروع ہوا تھا وہ 2019 کی بات ہے نا، 19 کی بات ہے، 20 کی ہے، 20 نہیں 20 ہوگا جی، 20 میں ہوگا، 20 تھا، 19 نہیں تھا، 20 میں شروع ہوا ہے۔ تو اس وقت سے ہم یہ سیرت پڑھ رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں، گھر میں بچوں کو بھی کہا ہے ڈنڈے کے زور پر پڑھتے ہیں، خوشی سے یہ بھی نہیں پڑھتے، لیکن چلو ایک معمول بنائے۔ اس وقت سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، یہ اس میں خیر تھی ہمارے لیے کہ چلو سیرت نہیں پڑھی تھی اس بہانے پڑھ لی نا۔ کیوں عام فقہا علماء صوفیاء کا یہ فیصلہ متفقہ کہ جب بھی ملک میں یا خاندان میں یا قریے بستی میں کوئی وبا عام ہو جائے، کوئی مرض جو ہے نا عام ہو جائے، کوئی اور پریشانی لاحق ہو جائے، کسی قسم کی اندرونی بیرونی بیماریوں کے لحاظ سے، دشمن کے خوف کے لحاظ سے، فرمائے اس دوران سیرت کو پڑھا کرو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو گویا سبقن پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کی طرح پڑھو۔ اس وقت سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ کتنے سال ہو گئے؟ 2 سال تو ہو ہی گئے نا، 2 سال مکمل ہو گئے ہیں، کیونکہ 2022 کا اب جو ہے اپریل چل رہا ہے نا، تو الحمدللہ 2 سال سے ہم یہ پڑھ رہے ہیں۔ اس میں یہ فائدہ ہو گیا 10 منٹ ہم نے گھر میں مقرر کیا، یہاں بھی 10 منٹ ہی ہیں، یہ تو جو ہے نا رمضان کی وجہ سے ذرا تشریح ہو جاتی، ورنہ صرف 10 منٹ ہم پڑھتے ہیں، کتاب بند کر دی، دعا کر لیتے ہیں، اور میں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانیوں سے، آلام اور بیماریوں سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ لیکن ہم ان زمانے میں بھی ہم نے اور موبائل کو زور دے دیا ہے، جتنا اللہ کی طرف سے جو ہے نا ایک قسم کا جو ہے نا ہم پر ناراضگی ظاہر ہو رہی ہے، ہم اور جو ہے نا موبائلوں کی طرف جو ہے نا گھس رہے ہیں۔ تو کیا ہو گئی ہے؟ تو بہرحال دیکھیں کیا کہ قریش نے کہا بیٹھ جاؤ، تو جنگلی آدمی ہے، جنگلی سڑے تھے چاپ سڑو گے جو خبر ہی کا ہے کہ نا، ظاہر وہ تھا بھی کنانی اور تھا بھی جو نا حبشی نسل تھا نا، ایسا رنگ کا بھی کالا تھا، قوم و خاندان کا بھی نہیں تھا، تو لازماً حقارت تو دل میں تھی۔ قریش تو اتنے بڑے متکبر، ان کی طرح تو کوئی تھا ہی نہیں نا، ورنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے کہ ابو جہل سب سے بڑا جو ہے نا وہ ہے، کیا نام ہے، فرعون ہے، اور میں ہر امت کا فرعون ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، ابو جہل، ہشام اس کا نام تھا، لیکن ابو جہل سے جو ہے نا وہ مشہور ہو گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جہل مرکب ہے، جاہل ہے، جاہلوں کا باپ ہے، یہ سمجھ لیں، جو بھی اس کو آپ جو ہے نا تشریح کر لیں۔ تو اس نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، سمجھ بوجھ تجھے ہے نہیں، آ کر جو ہے نا ادھر کھڑے ہو گئے کہ جی وہ عمرے کے لیے آئے ہیں اور تم اجازت دو اور روک نہیں سکتے ہو، تم ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو۔ حلیس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا اے قریش، اے گروہ قریش، خدا کی قسم ہم نے تم سے اس کا عہد و پیمان نہیں کیا تھا کہ جو شخص بیت اللہ آئے گا تو اس کو روکیں گے، اب جو ہے نا میری جان محمد کے لیے حاضر ہے، دچ سکا ہوئے ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، لیکن یہ نہیں، بیت اللہ تو سب کا ہے، اس سے روکنے میں ہم تمہارے ساتھ نہیں ہے، دی تسڑی ہوئی، ہم تو اپنے والے پر جانے بیا کھاڑاو روائی کا ناروائی خود بھی ٹھیک تھی، مرگرتیا دا، دوستی دا، عزیز ولی دا، رشتہ داری دا با ختم شی۔ اور ادھر حلیس کو دیکھیں،
اس نے کہا ٹھیک ہے رشتہ داری بھی پالیں گے، عزیز ولی بہما کو سب کچھ کریں گے، لیکن یہ نہیں بیت اللہ پر کیوں دشمنی ہو رہی ہے؟ وہ تو اللہ کا گھر ہے، سب کے لیے عام ہے، لہٰذا یہ معاہدہ ہمارا نہیں ہوا، لہٰذا میں اب تمہارے ساتھ نہیں ہوں، اور قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں خلیص کی جان ہے، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی زیارت سے روکو گے تو میں تمام حبشیوں کو لے کر تم سے یک لخت جدا ہو جاؤں گا، میں سب کو لے جاؤں گا، تمہاری مرضی ہے۔ اب ان میں جو فہیم آدمی تھے نا وہ اٹھ گئے، انہوں نے کہا یار پری دا لکان دی زوانان دی نے پی کی نا انہوں نے کہا دا کوئی بل غمرہ تھا جوڑا یہ بھی، ابھی جو ہے نا ہم ادھر لڑائی کی نوبت آ رہی ہے، ادھر جو ہے نا یہ ہم سے الگ ہو گئے، جا کر مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تو قوت تو بڑھ جائے گی۔ تو سب نے سمجھایا جو ہے نا ایسے ایسے نا تو سنا لو جڑے ایسے ہیں جوان اٹھ لگ دیں جڑے، سمجھ دیں اور نہ کہنا دینا پھر گناہ ہوتا ہے۔ لوگ انہوں چوغت سے یہ جو مسئلے سے قسم کہتے ہیں نا سمجھ بوجھن کی نہیں ہوتے ہیں، یہ قدے رہنے پھر تو وہ سی بیٹھو پنوی دازوانا پرزان ہو پی گی نا، تو بوڑھوں نے کہا یار ہمارا کام خراب کر دو گے، ذلیل کرا دو گے، ذلیل کروا بھی دیا، ہو بھی گیا نا، ہو بھی جاتا ہے انسان نا۔ تو باروں نے کہا بھائی بیٹھو بیٹھو ذرا خیر دے منگ پہ غور کہو مشورہ کہو تو تادی میں کہو گا نا، ارے تادی نے کو بتا ماں تو یہ تو زنگلی تو سب تادی نے کو کہ مجھے کہہ دیا تم جانور ہو انسان ہی نہیں ہو، سمجھ رہے ہو کہ تم جانور ہو، اس نے کہا جنگلی ہو تو تم نے جانور کہہ دیا، بس اتنا فرق ہے نا۔ نازم میں نے گلنگ سوچتا کر رہا تھا یہ آنکھیں نوٹ گئی نا پہ نہ کرے کون تاری شاندستر کی بٹی کڑی ناز دیا، تو اس سے کہا میں جو اپنے آدمی کو لے کر الگ ہو جاؤں گا۔ خیر انہوں نے اس کو نرم کر دیا، ٹھنڈا کر دیا کہ خیر ان سے غلطی ہوگی، بیٹھو تم ہمارے دوست ہو بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہاری رائے ہے بس ٹھیک ہے عمل کریں یا نا، تم اپنی رائے جو ہے نا پیش کر دی۔ اتنے میں مکرز جو ہے نا وہ اٹھ کھڑا ہوا، مکرز ابن حفص جو ہے نا یہ اٹھا اور اس نے کہا میں جاتا ہوں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا نا مکرز کو، فرمایا بڑا برا آدمی آ گیا ہے، خدا خیر کرے سڑی راہ جدی بس سے جوڑی راہ پسے موکرز آ گیا ہے، بہت برا آدمی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے فرمایا کہ جب حدیبیہ پر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈال دیا تو ایک رات یعنی اس سے شبخون مارا 50 آدمیوں کے ساتھ مل کر، مسلمانوں پر اس نے حملہ کیا تھا۔ یہ تو جو ہے نا صحابہ نے اس کو گرفتار کر لیا تھا اور پھر موکرز جو ہے نا یہ فرار ہو گیا تھا، لیکن اپنی طرف سے اس نے کوشش کر لی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا یہ تو وہی آدمی ہے جس نے جو ہے نا رات کے اندھیرے پر ہم پر حملہ کیا تھا، تو چلو دیکھتے ہیں یہ آیت اور آیت دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے۔ تو فرمایا کہ موکرز ابھی گفتگو کر ہی رہا تھا، اس دوران جو ہے نا قریش کی طرف سے اصلی آدمی آ گیا، سہیل ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ آ گئے۔ پہلے تو مسلمان نہیں تھے نا، ان کے بڑے خطیب تھے، بڑے جلیل القدر جو ہے نا ان کے خطبہ میں یہ شامل تھے، جہاں سہیل ابن عمر تقریر کر لیتے نا 500 جو ہے نا پلٹ جایا کرتا تھا۔ تو یہ بھی ایک ملکہ ہے نا جہاں پر کوئی جو ہے نا اچھی بات کر سکے، اس کو بات کا ڈھنگ آتا ہو، رنگ آتا ہو، تو لوگ جو ہے نا ایک دم متاثر ہو جاتے ہیں اسے نا۔ تو سہیل ابن عمر رضی اللہ عنہ جب آگے صلح کے لیے پہنچ گئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر صحابہ سے فرمایا مبارک ہو مبارک ہو، یہ میں کہہ رہا ہوں مبارک ہو مبارک ہو۔ خلاصہ یہ ہے اب اللہ تعالی ہمارے کام کو آسان فرما دے گا۔ سہیل سہل سے ہے، یعنی نیک فعل ان کے نام کر لیا۔ کیا فرمایا؟ بس 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 قد سہل لکم من امرکم، اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاملے کو آسان کر دیا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ آدمی آیا ہے اور امید ہے کہ اب ہمارے درمیان صلح ہو جائے گی، گویا ہم اب صلح کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اب سہیل ابن عمر اور مسلمانوں کے درمیان، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کیا بات ہوئی، انشاءاللہ اس کو کل پھر بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ جو سنا فرام کی توفیق عطا فرما، اس کا ثواب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے صحابہ کو، امہات المومنین، جملہ اہل بیت حسنین کریمین، تمام انبیاء، پوری امت مسلمہ جو آئیں گے، جو آ چکے ہیں، جو جا چکے ہیں، اللہ جن کا ہم پر کسی قسم کا حق ہے، زندہ ہے، مردہ ہے، قریب ہے، دور ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، چاروں سلسلے کے مشائخ، خصوصاً چشتیہ سلسلے کے مشائخ کو اللہ ہمارے والدین کو، عائزہ کو، پیر بھائیوں کو، یا اللہ مسلمانوں کو جو یا اللہ جس کرب میں ہے یا اللہ دنیا سے جا چکے ہیں یا بیماریوں میں مبتلا ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، خصوصاً خیال محمد صاحب کے والد صاحب اور یہ ہمارے عابد منظور صاحب کی پھوپھی صاحبہ کو یا اللہ اس کا ثواب پورا پہنچا دے اللہ۔
آنے والی منازل ہم سب کے لیے آسان فرما دے اللہ، یا اللہ ساری برزوں کی خوشیاں ان کو نصیب فرما دے، جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرما دے، جتنے بھی حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما دے، یا اللہ ہماری اولاد میں اللہ صلاح کو پیدا فرما دے، اللہ نیک اور صالح بنا دے، اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ پیشوائی یا اللہ دین یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، اللہ اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کامل اتباع ظاہراً باطناً اللہ ہم سب کو نصیب فرما، وقت موت پر یا اللہ اکمل ایمان کے ساتھ ہم سب کو یا اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔